إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء جعلني الله وإياكم منهم. لكن من العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء الموصوفين بالعلم الصحيح النقي، العلماء العاملين بعلمهم، العلماء الناشرين لشريعة الله، العلماء الداعين لدين الله، العلماء المجاهدين في سبيل الله. حافظ صلاح الدین یوسف، میانہ قد، گداز جسم، گندمی رنگ، گول چہرہ، گھنی سفید داڑھی، آنکھوں میں ذہانت کی چمک، باطن کا معاملہ اللہ جانے یا وہ جانے۔ بظاہر خوش مزاج، شلوار قمیص میں ملبوس یہ ہیں ہمارے دوست حافظ صلاح الدین یوسف، پاکستان کے معروف عالم اور مشہور مصنف و محقق۔ حافظ صلاح الدین یوسف آزادی بر صغیر سے 2 سال قبل 1945 میں ہندوستان کے شہر جے پور میں پیدا ہوئے۔ یہ ہندو راجپوتوں کی ایک ریاست کا دارالحکومت تھا اور یہی اس ریاست کا نام بھی تھا۔ آزادی کے بعد حکومت ہند نے ریاستیں ختم کر دی تھیں اور ریاست جے پور کو صوبہ راجستھان میں شامل کر دیا گیا تھا۔ حافظ صاحب کے والد گرامی کا نام حافظ عبدالشکور تھا۔ وہ معروف معنوں میں تو عالم دین نہ تھے لیکن علماء کے نہایت قدردان تھے۔ بے حد شوق سے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے اور اپنے فہم کے مطابق ان سے استفادہ کرتے۔ حقیقت الفقہ کے مصنف مولانا محمد یوسف جے پوری کے شاگرد تھے۔ ان سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تھا۔ انہی کے نام پر انہوں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد یوسف رکھا۔ بعد میں جب محمد یوسف کا قلم و کرتاس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے محمد کی جگہ صلاح الدین کا سابقہ لگایا اور صلاح الدین یوسف کہلانے لگے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ صلاح الدین ایوبی کا نام بھی دراصل یوسف تھا اور غالباً اسی وجہ سے ہمارے ممدوح صاحب ترجمہ نے اپنے لیے صلاح الدین یوسف کی ترکیب کو پسند فرمایا۔ صلاح الدین یوسف کا آبائی مولد و مسکن جے پور ایک پرامن شہر تھا۔ 1947 میں جب پورا بر صغیر فسادات کی زد میں تھا، ریاست جے پور اس وقت ہر قسم کے ہنگاموں سے محفوظ تھی۔ لوگ ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے لیکن ان کے والد حافظ عبدالشکور وہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس اثنا میں حافظ صلاح الدین یوسف کے ایک بڑے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کی شدید بیماری کی اطلاع پہنچی تو ان کے والد حافظ عبدالشکور نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے انہوں نے قیام پاکستان کے 2 سال بعد 1949 میں اپنے اہل و عیال کو کھوکھرا پار کے راستے پاکستان بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد خود بھی آ گئے۔ ابتدا میں کئی سال یہ لوگ حیدرآباد سندھ میں رہے، پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ صلاح الدین یوسف کے والد 7 بھائی تھے لیکن اپنے خاندان میں یہ واحد اہل حدیث تھے۔ بعد میں ان کے چھوٹے بھائی عبدالقیوم بھی اہل حدیث ہو گئے تھے اور پاکستان آ گئے تھے۔ پھر ان کے ایک بڑے بھائی عبدالغنی بھی ایک بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے۔ ان کی باقی اولاد اور دوسرے تمام بھائی اور ان کی آل اولاد جے پور ہی میں رہے۔ پاکستان آ کر ابتدا میں جس طرح بہت سے لوگ معاشی پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اسی طرح صلاح الدین یوسف کے والد کو بھی اس پریشانی کا شکار ہونا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حالات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا۔ اس گھرانے میں تعلیم و تعلم کا زیادہ رواج نہ تھا۔ ان کے والد کی تعلیم فقط اتنی تھی کہ وہ حافظ قرآن تھے۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا اور اردو کی بعض کتابیں بھی پڑھی تھیں، لیکن نہایت نیک بزرگ تھے۔ روزانہ صبح کو تلاوت قرآن کرتے تھے، ضرورت کے مطابق مسئلے مسائل جانتے تھے اور جو کچھ جانتے تھے اپنے خاندان میں اس کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ پکے اہل حدیث تو تھے، اس کے علاوہ علماء اہل حدیث سے بے حد تعلق رکھتے تھے۔ مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی کا مسکن کھنڈیلا بھی ریاست جے پور میں واقع تھا۔ وہ تقسیم ملک سے قبل کھنڈیلا سے جے پور تشریف لاتے تو حافظ صلاح الدین یوسف کے والد کے گھر ہی قیام فرماتے۔ کراچی میں ان کے فرزند گرامی قاری عبدالخالق مرحوم کی بھی ان کے گھر آمد و رفت رہتی تھی۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان میں تعلیم کا زیادہ رواج نہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین یوسف اپنے بچپن کے زمانے میں حصول علم کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے۔ البتہ گھر میں والد صاحب سے تھوڑی سی اردو پڑھ لی تھی۔ جب یہ لوگ حیدرآباد سے کراچی منتقل ہوئے، اس وقت حافظ صلاح الدین یوسف کی عمر 10-11 سال تھی۔ کراچی میں اہل حدیث کی مسجد رحمانیہ میں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا، پھر جامع العلوم سعودیہ میں داخل ہوئے، وہاں قاری محمد بشیر تبتی سے ناظرہ قرآن پڑھا۔ انہی قاری صاحب نے ان کے والد کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اس بچے کو قرآن مجید حفظ کروائیں۔ چنانچہ یہ قرآن مجید حفظ کرنے لگے۔ ان کے حفظ کے استاذ قاری محمد اشفاق تھے، جو احناف کے دیوبندی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے تھے اور بہت احتیاط اور محنت سے پڑھاتے تھے۔ چنانچہ صرف 1 سال میں انہوں نے قرآن مجید یاد کر لیا۔ بیٹے کے قرآن مجید یاد کرنے پر ان کے والد حافظ عبدالشکور صاحب بھی بہت خوش تھے اور خود حافظ صلاح الدین یوسف بھی نہایت مسرت کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ جو عالم دین ان کے گھر آتے ان سے قرآن مجید سنتے۔ ایک روز قاری عبدالخالق رحمانی تشریف لے آئے، انہوں نے بھی قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ اتفاق سے صلاح الدین یوسف نے ان کو سورہ بقرہ کا وہ رکوع سنایا جس میں یہ آیت اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آتی ہے۔ انہیں تو اس کے ترجمے کا پتہ نہ تھا، لیکن یہ سن کر قاری صاحب نے فرمایا، بھائی تم نے تو ہمیں ہی واعظ سنا دیا۔ حفظ قرآن کے بعد کسی نہ کسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف علوم دینی کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت کراچی میں جامع العلوم سعودیہ نام کی درسگاہ ایک چھوٹے سے مکان میں جاری تھی۔ اس میں ناظرہ اور حفظ قرآن کے علاوہ درس نظامی کا شعبہ بھی قائم تھا۔ وہاں پہلے علامہ محمد یوسف کلکتوی شیخ الحدیث تھے، پھر وہ پنجاب آ گئے تھے۔ ان کے بعد مولانا حاکم علی دہلوی کو صدر المدرسین مقرر کیا گیا تھا۔ مولانا ممدو بہت بڑے مدرس اور تجربہ کار معلم تھے، منقول و معقول میں مہارت رکھتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے ان سے درس نظامی کا آغاز کیا۔ یہی مدرسہ بعد میں سفید مسجد سولجر بازار میں منتقل ہوا اور اس کا نام دارالحدیث رحمانیہ رکھا گیا۔ اس مسجد کے بانی و ناظم شیخ عبد الوہاب تھے، جو دارالحدیث رحمانیہ دلی کے محتمم شیخ عطاء الرحمن کے فرزند گرامی تھے۔ انہوں نے اپنے مرحوم بزرگوں کی یادگار دارالحدیث رحمانیہ دلی کو زندہ کرنے کے لیے اس مدرسے کا نام یہ تجویز کیا اور اس کے اہتمام کی ذمہ داری قبول کی۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے اسی مدرسے میں درس نظامی کی تعلیم کا آغاز کیا اور مولانا حاکم علی دہلوی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ 2.5-3 سال حافظ صلاح الدین یوسف کو مولانا حاکم علی کے حلقہ درس میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی اثناء میں درسی کتابوں کے علاوہ انہوں نے علمی اور ادبی رسائل و جرائد کا بھی مطالعہ کیا۔ ان رسائل و جرائد میں ماہنامہ تجلی دیوبند، چراغ راہ کراچی، فاران کراچی، سیارہ لاہور، ترجمان القرآن لاہور، میثاق لاہور، رحیق لاہور، ہفت روزہ شہاب لاہور، ہفت روزہ ایشیا لاہور شامل ہیں۔ ان رسائل و جرائد کے علاوہ مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی وغیرہ متعدد اصحاب قلم کی تصانیف کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مولانا ابو الکلام آزاد، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی اور مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے کی تمنا دل میں ابھری اور اللہ کے فضل سے یہ تمنا پوری ہوئی۔ اس زمانے میں بند روڈ کے فٹ پاتھ پر ایک بزرگ کتابوں کا سٹال لگاتے تھے۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف کی روزانہ کی گزرگاہ تھی۔ اس بک سٹال پر حافظ صاحب رکتے اور کتابیں دیکھتے اور اپنی ضرورت اور مالی حالت کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب خرید لیتے۔ اس طرح مطالعے کا خاصا ذوق پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان بھی نکھر گئی اور معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ لکھنے کا بھی جذبہ ابھرا، ذہن اخذ و قبول کی صلاحیت سے بہرہ تھا اور حالات نے بھی موافق سمت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے جیسے جیسے حصول علم کی منزلیں طے کرتے گئے، اسی نسبت سے قلم و کرتاس سے بھی روابط کا شوق بڑھتا گیا۔ ان کے ذوق مطالعہ میں اضافے کا سبب جامع العلوم سعودیہ کے ایک استاذ مولانا عبدالرشید ندوی لداخی کی تربیت بھی ہوئی۔ انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں متعدد مشہور اساتذہ سے حصول فیض کیا تھا اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔
نہایت متواضع اور منکسر مزاج اہل علم تھے۔ زندگی کے آخری دور میں انہوں نے اپنی تدریسی خدمات جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی کے سپرد کر دی تھی۔ بہت اچھے معلم تھے اور طلباء کی بہترین انداز سے تربیت کرتے تھے۔ 1 جنوری 2001 کو جامعہ دارالعلوم غواڑی میں فوت ہوئے۔ اب حالات نے ایک اور پلٹا کھایا، جس کے نتیجے میں حافظ صلاح الدین یوسف طلب علم کے لیے کراچی سے لاہور آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ یہاں انہوں نے دارالعلوم تقویت الاسلام میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی تھے اور اساتذہ تھے شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد اسحاق، مولانا حافظ عبد الرشید گوڑوی اور مولانا عبد الرشید مجاہدہ آبادی۔ اس سے 1 سال قبل مولانا عطا اللہ حنیف پوجیانی کراچی تشریف لے گئے تھے اور ان کا قیام جامع العلوم سعودیہ میں رہا تھا۔ وہیں حافظ صلاح الدین یوسف کو ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ مولانا نے حافظ صاحب کے ذوق اور ذوق مطالعہ کے پیش نظر انہیں علمی نوعیت کے بعض مشورے بھی دیے اور کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اب وہ طالب علم کی حیثیت سے لاہور آئے تو مولانا سے میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولانا کسی زمانے میں دارالعلوم تقویت الاسلام میں بطور شیخ الحدیث خدمات سر انجام دیتے رہے تھے۔ اب دارالعلوم میں کوئی تدریسی ذمہ داری تو ان کے سپرد نہ تھی، البتہ مکتبہ سلفیہ کے نام سے دارالعلوم کی ایک دکان میں انہوں نے اپنے ذوق کی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے مکتبہ قائم کر لیا تھا، جس میں اسباق سے فراغت کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف بھی آ جاتے تھے اور وہاں بیٹھتے اور مولانا کے افکار عالیہ سے مستفید ہوتے۔ طالب علمی کے زمانے میں مختلف قسم کی کتابوں اور رسالوں کے مطالعے کی وجہ سے حافظ صاحب ممدوح میں اظہار مدعا کے سلسلے میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا اور ان کے ذہن میں یہ سوچ ابھر آئی تھی کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو واضح الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قلم ہاتھ میں پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا۔ مندرجہ ذیل 3 مضمون انہوں نے اپنے عہد طالب علمی میں حوالہ کرتاس کیے۔ نمبر 1، ایوب خان کے زمانے میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن میلاد النبی منایا گیا تھا۔ اس وقت میاں محمد دین کے نیشنل فین کی بڑی شہرت تھی اور شاہدرہ میں ان کی بہت بڑی فیکٹری تھی جس میں یہ پنکھے بنائے جاتے تھے۔ جشن میلاد النبی گرمیوں کے موسم میں آیا تھا اور اس کے لیے میاں محمد دین کی فیکٹری سے کئی ہزار پنکھے لاہور کی مختلف بازاروں میں نصب کیے گئے تھے، جو فضا میں لہراتی ہوئی رنگ برنگ جھنڈیوں کے جھرمٹ میں تیزی سے گھومتے تھے۔ یہ بے حد خوبصورت منظر تھا جو میں نے اپنے بعض دوستوں کے ساتھ مختلف مقامات میں گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ میاں محمد دین تقسیم ملک کے زمانے میں امرتسر سے لاہور آئے تھے اور لاہور کی گوال منڈی میں امرتسر کے رہنے والے لوگ زیادہ تعداد میں آباد تھے، اس لیے میاں صاحب کی فیکٹری کے پنکھے گوال منڈی میں کثرت سے نصب کیے گئے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف بھی میلاد النبی کی رونقیں دیکھنے کے لیے دارالعلوم کے طلباء کے ساتھ مختلف مقامات میں گئے اور پھر اس کے نتیجے میں مضمون لکھا، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا۔ یہ مضمون 16 اگست 1965 کے الاعتصام میں چھپا۔ میں اس سے 2.5 مہینے بیشتر 30 مئی 1965 کو الاعتصام کی ادارت سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کا یہی مضمون ان کی کتاب عید میلاد کی تاریخی و شرعی حیثیت میں شامل ہوا۔ نمبر 2، حافظ صاحب کا دوسرا مضمون الاعتصام میں پاکستان کی روزنامہ صحافت کے متعلق چھپا۔ اس کا عنوان تھا پاکستانی صحافت جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نمبر 3، حافظ صاحب اپنے دور طالب علمی میں ماہنامہ تجلی دیوبند کے مدیر عامر عثمانی مرحوم کے طرز تحریر سے بہت متاثر تھے۔ عامر عثمانی مرحوم کسی نہ کسی صورت میں اہل حدیث کے خلاف عام طور سے لکھتے رہتے تھے۔ حافظ صاحب نے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے کہ عنوان سے الاعتصام کی 2 قسطوں میں مضمون لکھا جس میں اہل حدیث کے متعلق ان کے معاندانہ مخالفانہ رویے کی مذمت کی گئی تھی۔ بحمد اللہ میں مرحوم مدیر تجلی کے طرز نگارش سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ان کا زیادہ تر سلسلہ تحریر اپنے سے اختلاف کرنے والوں سے متعلق طنز و تشنیع پر چلتا تھا۔ ان کی تحریروں میں کوئی خاص علمی بات تو نہیں ہوتی تھی، البتہ قاری کو ان کی تحریروں سے کچھ نئے الفاظ مل جاتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف کی پہلی تصنیف خلافت سے ملوکیت تک ہے۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ایک مضمون ان کے رسالے ترجمان القرآن کی متعدد قسطوں میں شائع ہوا تھا، جو بعد میں خلافت و ملوکیت کے نام سے کتابی صورت میں چھپا۔ مولانا مرحوم کی سب کتابیں اسی طرح چھپی ہیں۔ پہلے وہ کسی خاص موضوع پر ترجمان القرآن میں لکھتے رہے، اس کے بعد ان مضامین کو جمع کر کے ان میں حق کو اضافہ کیا اور کتابی شکل میں چھاپ دیا۔ خلافت و ملوکیت بھی اسی طرح مارز اشاعت میں آئی۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے اس کے جواب میں خلافت سے ملوکیت تک کے عنوان سے 7 روزہ الاعتصام میں لکھنا شروع کیا۔ اس مضمون کی 20 قسطیں چھپی تو مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف بوجھیانی کے مشورے اور ان کی رہنمائی میں ضروری اصلاحات و ترجیحات کے بعد اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا۔ یہ حافظ صاحب ممدوح کی پہلی باقاعدہ تصنیف تھی جو اس وقت شائع ہوئی تھی، جب وہ عمر کی 20ویں یا 21ویں منزل طے کر رہے تھے۔ جوانی کے دور کی اس اولین تصنیف سے ظاہر ہے انسانی فطرت کے مطابق انہیں بہت مسرت ہوئی ہوگی اور ان کا حوصلہ بڑا ہوگا۔ اس وقت 7 روزہ الاعتصام کے مدیر علامہ احسان الہی ظہیر تھے اور اخبار مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ترجمان تھا، لیکن اس کا ڈکلریشن ابتدا ہی سے مولانا عطاء اللہ حنیف کے نام تھا۔ پھر حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ مولانا عطاء اللہ صاحب نے اخبار اپنی تحویل میں لے لیا اور علامہ احسان الہی ظہیر اس کی ادارے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ جانے کی ضرورت ہے۔ اب اخبار کے اخراجات، اس کی اشاعت اور ادارت کی تمام تر ذمہ داری مولانا عطاء اللہ حنیف پر آ پڑی تھی۔ یہ 1970 یا اس کے پس و پیش کی بات ہے۔ ان حالات میں اخباری معاملات کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود حافظ صلاح الدین یوسف ان کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ مولانا کے بھانجے مولانا محمد سلیمان انصاری اور صاحبزادے حافظ احمد شاکر بھی اخبار کے انتظامی معاملات میں سرگرم عمل ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ اخبار کی ادارتی ذمہ داری حافظ صاحب کے سپرد کر دی گئی، لیکن وہ مولانا سے رہنمائی لیتے رہے۔ مولانا کی وفات تک 15-16 سال حافظ صاحب الاعتصام کے مدیر رہے۔ مولانا کی وفات 3 اکتوبر 1987 کے بعد بھی کئی سال اس اخبار سے بحیثیت مدیر ان کی وابستگی رہی۔ اس طرح تقریباً 24 برس ان کا الاعتصام سے انسلاک رہا۔ اس اثناء میں مختلف موضوعات و عنوانات پر ان کے بے شمار اداریے، شذرات اور مضامین اس اخبار میں شائع ہوئے۔ وفیات اور کتابوں پر تبصروں کی صورت میں بھی بہت کچھ چھپا۔ بے شبہ یہ مواد ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوگا۔ علاوہ ازیں وفاقی شرعی عدالت کے سلسلے میں بھی ان کے متعدد مقالات ضبط تحریر میں آئے۔ الاعتصام سے علیحدگی کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف کو مولانا عبد المالک مجاہد نے اپنے قائم کردہ اشاعتی ادارے دارالسلام سے وابستہ کر لیا، جو دینی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے اور اس کا مرکزی دفتر ریاض، سعودی عرب میں ہے۔ ابتدا میں 4 مہینے حافظ صاحب ریاض میں رہے اور وہاں احسن البیان کے نام سے مختصر تفسیر لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر لاہور آ گئے اور تفسیر مکمل کی۔ اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ پوری دنیا میں یہ تفسیر پہنچی اور اردو پڑھنے والوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اس بین الاقوامی اشاعتی ادارے کی شاخ لاہور میں بھی قائم ہے، جس کا پنجاب سیکریٹریٹ کے قریب لوئر مال پر بہت بڑا دفتر ہے۔ اس میں متعدد اصحاب علم تصنیف و تالیف اور دینیات سے متعلق بعض اہم عربی کتابوں کے تراجم میں مصروف ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس شعبے کے مدیر ہیں۔ تفسیر احسن البیان میں قرآن مجید کا اردو ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی دہلوی کا لگایا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، زبان کے اعتبار سے بھی اور شستگی اور روانی کے اعتبار سے بھی۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو مولانا مرحوم کی اردو ترجمے والی تفسیر ابن کثیر میں عام پڑھا جاتا ہے، لیکن اب حافظ صاحب نے خود ترجمہ کیا ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ غالباً اگلے ایڈیشن میں یہی ترجمہ لگایا جائے گا۔ ترجمے کے علاوہ سنا ہے تفسیر میں بعض مقامات پر اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ تفسیر کا یہ نیا ایڈیشن تقریباً 2000 صفحات پر محیط ہوگا۔ تفسیر کے علاوہ حافظ صلاح الدین یوسف کی دیگر تصانیف اور ترجمے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ریاض الصالحین ترجمہ و فوائد پر مشتمل 2 جلد۔ نمبر 2، خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، یہ وہی کتاب ہے جو مولانا مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت کے جواب میں لکھی گئی تھی۔
نمبر 3، عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین۔ اس کتاب میں ان معاملات پر بحث کی گئی ہے جن میں اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان امتیاز کیا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ و عشر کے احکام اور مسائل و فضائل۔ یہ اپنے موضوع کی ایک اہم کتاب ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک، فضائل اور احکام و مسائل۔ کتاب کے نام سے موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، مسنون نکاح اور شادی بیاہ کی رسومات۔ نکاح سنت ہے لیکن رسوم کا سلسلہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 7، مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں۔ اس کتاب میں شریعت کی روشنی میں نکاح کے سلسلے میں ولایت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 8، رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا۔ یہ کتاب پہلے ماہ محرم اور موجودہ مسلمان کے نام سے چھپتی رہی، پھر نئے نام سے سانحہ کربلا کے اضافے کے ساتھ شائع ہوئی۔ نمبر 9، نماز مسنون مع ادعیہ معصورہ۔ اس کتاب کے مندرجات کا اندازہ اس کے نام سے ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، نماز محمدی، بچوں کے لیے مسنون نماز کی تلخیص۔ نمبر 11، توحید و شرک کی حقیقت مع مغالطات و شبہات کا ازالہ۔ نمبر 12، قبر پرستی، قبر پرستوں کے دلائل کا جائزہ۔ نمبر 13، احکام و مسائل عید الاضحیٰ۔ اس میں عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 14، حصن المسلم، صحیح دعاؤں پر مشتمل عربی کتاب کا ترجمہ۔ نمبر 15، کیا خواتین کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟ یہ کتاب اس موضوع میں احناف کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 16، نفاذ شریعت کیوں اور کیسے۔ یہ ایک مقالہ ہے جو حافظ صاحب نے امام ابو حنیفہ کانفرنس منعقدہ اسلام میں پڑھا۔ نمبر 17، اجتہاد اور تعبیر شریعت کے اختیار کا مسئلہ۔ پارلیمنٹ اس کی اہل ہے یا باصلاحیت علماء اسلام۔ نمبر 18، اصال ثواب اور قرآن خوانی۔ فوت شدہ کے لیے اصال ثواب کی خاطر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کتاب میں اس کے متعلق شرعی نقطہ نظر سے وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 19، جشن عید میلاد۔ جو لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں، اس رسالے میں ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نمبر 20، اہل حدیث اور اہل تقلید۔ اس میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث پر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 21، نمیمۃ الصبی فی ترجمۃ الاربعین من احادیث النبی۔ نواب صدیق حسن خان کی کتاب کی تصحیح و تنقیح۔ نمبر 22، حد رجم کی شرعی حیثیت، مولانا امین احسن اصلاحی اور دیگر منکرین رجم کے رد میں۔ نمبر 23، عورت کی سربراہی کا مسئلہ اور شبہات و مغالطات کا جائزہ۔ کتاب کا مطلب نام سے ظاہر ہے۔ نمبر 24، اسلامی خلفاء و ملوک کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ۔ کتاب کے مشمولات کا اندازہ اس کے نام سے ہو جاتا ہے۔ نمبر 25، تحریک جہاد اور اہل حدیث و احناف۔ اس میں تحریک جہاد کے بارے میں علماء احناف کے دعویٰ کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ نمبر 26، تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات۔ یہ عربی کتاب ہے جو احسن التفاسیر کے فاضل مصنف ڈپٹی سید احمد حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہے۔ اس کی 2 جلدیں تقسیم ملک سے پہلے مطبع مجتبائی دلی سے شائع ہوئی تھیں۔ تیسری جلد کا مسودہ تھا جو حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف کی تحقیق سے شائع ہوا۔ چوتھی جلد حافظ صلاح الدین یوسف اور مرحوم قاری نعیم الحق نعیم کی تحقیق سے شائع ہوئی۔ 27 حقوق امہ، 28 حقوق العباد، 29 حقوق الوالدین، 30 حقوق الاولاد، 31 حقوق الزوجین، 32 واقع معراج اور اس کے مشاہدات، 33 کھانے پینے کے آداب، 34 سونے جاگنے کے آداب، 35 سلام کے آداب و احکام، 36 خواتین سے متعلقہ بعض اہم مسائل احادیث کی روشنی میں، 37 ایام مخصوصہ میں عورت کا قرآن پڑھنا اور چھونا، 38 مسئلہ طلاق ثلاثہ اور علماء احناف، 39 عظمت حدیث اور اس کے تقاضے، 40 اسلامی لباس آداب و احکام، 41 ترجمۃ القرآن لفظی بکسوں میں،
42 منہۃ الباری ترجمہ الادب المفرد للبخاری، یہ ترجمہ ماہنامہ شہادت اسلام آباد میں بالاقساط شائع ہو رہا ہے۔ یہ سطور 12 اکتوبر 2006 کو لکھی گئی ہیں اور اپنی دانست میں حافظ صلاح الدین یوسف کی ان تمام علمی و تصنیفی سرگرمیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جو اس تاریخ تک انہوں نے سر انجام دی۔ ان 42 تصانیف میں جن کے نام گزشتہ سطور میں درج ہوئے، بعض چھوٹے چھوٹے رسائل کی صورت میں ہیں جس کا اندازہ ان کے نام سے ہو جاتا ہے، اور بعض ضخیم ہیں، لیکن یہ چھوٹی بڑی سب تصانیف اپنے اپنے موضوع کی اہم تصانیف ہیں۔ ان میں فاضل مصنف نے جن مسائل کی وضاحت فرمائی ہے اپنے اسلوب میں پوری تحقیق سے فرمائی ہے۔ ہر چند کے حافظ صاحب کے یہ رسائل و کتب سنجیدہ مضامین پر مشتمل ہیں، لیکن یہاں ایک آدھ ہلکا پھلکا سا لطیفہ بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب نے مجھے حقوق الوالدین، حقوق الاولاد، حقوق الزوجین، حقوق الامہ اور حقوق العباد کتابیں عنایت فرمائیں۔ میں نے اس عنایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، ان کی زندگی میں ان کے چھوٹے بڑے جو حقوق میں ادا کر سکتا تھا ادا کرتا رہا۔ اپنی 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور ماشاءاللہ بال بچوں والی ہیں۔ اس طرح اپنی حیثیت کے مطابق میں نے ان کے حقوق یعنی حقوق اولاد ادا کر دیے۔ میری عمر 80 سال سے اوپر چلی گئی ہے اور بیوی بھی شاید 70 کے پس و پیش میں ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی میں والدین، اولاد اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو چکا ہوں۔ رہا حقوق العباد کا معاملہ، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ میں اس عمر میں کسی عبد کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہر عبد حق خود اختیاری کے مطابق خود ہی اپنا کام کرے۔ حقوق الامت کے سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں بھاگ دوڑ کے قابل نہیں ہوں، اور نہ میرے پاس اتنے پیسے اور اتنا وقت ہے کہ کسی شہر یا کسی علاقے یا کسی ملک میں جا کر امت کی کوئی خدمت سر انجام دے سکوں۔ آپ اس کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل آپ کا بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بظاہر حالات یہ کتابیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ ان میں آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا میں اس کے متعدد حصوں پر عمل کر چکا ہوں، بلکہ بعض حقوق تو زیادہ ہی ادا ہو گئے ہوں گے۔ حافظ صاحب نے فرمایا آپ کے لیے تو پھر یہ کتابیں بیکار ہوئیں۔ میں نے عرض کیا حقوق کی ادائیگی کے متعلق تو معاملہ ختم ہوا، البتہ میں یہ کتابیں یہ معلوم کرنے کے لیے پڑھوں گا کہ آپ نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے اور ان کو ادا کرنے کے کیا طریقے بیان فرمائے ہیں۔ تمام حقوق کی نوعیت مختلف ہے اور ان کو ادا کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جو بسا اوقات حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے دوست ہیں اور ان کی علمی خدمات کا دائرہ ماشاءاللہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے رکھے اور وہ کتاب و سنت کی زیادہ سے زیادہ اشاعت فرمائیں۔ وہ لاہور کی ایک جامع مسجد میں خطابت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں اور اچھے خطیب ہیں۔ خطابت بھی خدمت دین کا ایک ذریعہ ہے اور ہر جمعے کو لوگ ان کے ارشادات سنتے اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہیں درس قرآن بھی دیتے ہوں، یہ بھی اشاعت دین کا بہترین طریقہ ہے، اور شاید حقوق العباد اور حقوق الامت بھی اس میں آ جاتے ہوں۔ حافظ صاحب کو ایک کتاب حقوق الائمہ بھی لکھنی چاہیے جس میں ائمہ اربعہ سے لے کر ائمہ مساجد تک کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت اور فرضیت بیان کی جائے۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء جعلني الله وإياكم منهم. لكن من العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء الموصوفين بالعلم الصحيح النقي، العلماء العاملين بعلمهم، العلماء الناشرين لشريعة الله، العلماء الداعين لدين الله، العلماء المجاهدين في سبيل الله.